الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن وہ بہت رحم کرنے والی ذات ہے، اس کے رحم کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھلایا۔ دستور زندگی، قانون زندگی، دنیا اور آخرت کی کامیاب زندگی سکھلانے کے لیے اپنی عظیم کتاب قرآن نازل کیا۔ خالق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، اور اس کو قوت گویائی بھی عطا کی، اپنے دل کی بات زبان سے ادا کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی دی۔ میرے لیے یہ انتہائی سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ میں ایسے بیٹوں اور بیٹیوں سے، بچوں اور بچیوں سے مخاطب ہوں جن کی مغفرت کے لیے، جن کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ نے ساری مخلوق کو لگا رکھا ہے۔ کیا خشکی کی مخلوق ہے، کیا تری کی مخلوق ہے، تمام کی تمام مخلوق کو اللہ نے اس کام پر لگایا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے بطور تمثیل بیان کیا کہ چھوٹی چھوٹی ننھی منی چیونٹیاں جو ہم چٹکی میں پکڑے تو پکڑی بھی نہیں جاتی، وہ بھی، اور سمندروں کی گہرائیوں میں رہنے والی مچھلیاں، وہ بھی دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے مغفرت، بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس سے بڑا مرتبہ اور مقام اور کیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بہتر، سب سے افضل اگر کوئی شخصیت انسانوں میں سے ہو سکتی ہے تو وہی ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھلاتے ہیں۔ نہ کہ حکومتی عہدیدار، نہ کہ زمینوں والا، نہ کہ بنگلوں والا، نہ کہ بڑی دولتوں والا، وہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سب سے بہترین، عمدہ ترین اللہ کی نظر میں قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والی۔ قرآن یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ اگر کوئی میری لکھی ہوئی چھوٹی سی کتاب کوئی اس کو پڑھے، اس کو چھپائے، اس کو تقسیم کرے، اس کی تعریف کرے، تو مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی نے میری لکھی ہوئی ایک چھوٹی سی کتاب اس کو کئی ہزاروں کی تعداد میں چھپایا ہے، بڑا خوبصورت انداز میں چھپا کر آگے تقسیم کیا ہے، اور اپنے نصاب میں رکھ کر بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، چھوٹے بڑے پڑھ رہے ہیں، تو مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ تو جب اللہ کی کتاب، اس کو ہم پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے سکھلانے کا محنت اور کوشش کریں گے تو اللہ کس قدر اپنے ان بندوں سے خوش ہوگا جو اللہ کی کتاب، اللہ کی کلام کی نشر و اشاعت کے لیے دیر رات صرف کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل علم دنیا کے اندر یہی ہے۔ اللہ کی کتاب کا علم یہ بڑی عظیم کتاب ہے، بڑا عظیم علم ہے۔ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اسی پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الرحمن، اللہ بہت ہی رحم کرنے والی ذات ہے۔ اس کے تو بڑے ہی رحم والے کام ہم پر ہیں، لیکن جو بطور دلیل پیش کی وہ ہے کہ علم القرآن، یہ قرآن کا نازل کرنا، اس کا سکھلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اگر وہ نہ نازل کرتا تو انسان کو اللہ نے عقل و شعور بھی تو دیا تھا کہ اللہ کی ذات کو جانے پہچانے۔ اب دیکھیے
کہ جانور ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، تو ان کو ان کی طرح نہ کہ پیغمبر آیا نہ کوئی کتاب آئی، حالانکہ وہ انسان سے عقل و شعور میں بہت معمولی سے، باقی سب مخلوق انسان سے عقل میں، شعور میں، ذہنی بلندی میں بہت ہی کم ہے، سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو نہ پرندوں کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا، کوئی کتاب بھیجی، نہ کوئی دیگر مخلوق کی طرف، تو انسان کو اللہ نے اتنی اعلیٰ سوچ فکر دی کہ یہ اپنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ بے جان چیزوں کے اندر اس نے جان ڈالی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں نا، پنکھا آپ کے اوپر چل رہا ہے، ہم ایسا ہی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، بیچارہ چلتا ہی رہے گا، اشارہ کریں کہ بند ہو جائے گا، ہے تو بے جان ہے۔ اسی طرح یہ مائک دیکھیں، یہ موبائل دیکھیں، تو پلاسٹک کو کوئی انسانوں نے زبان لگا دی ہے، لوہے کو زبانیں لگا دی ہیں، کتنی اللہ نے عقل دی ہے۔ خود زمین پر بیٹھا ہوتا ہے، جہاز جب فضا میں اٹھتا جا رہا ہے، زمین پر اس کو آرڈر کرتا ہے، زبان سے نہ انگلی کے اشارے سے، کہ دائیں ہو جا، بائیں ہو جا، تیز ہو جا، ایسا ہو جا، مانتا جاتا ہے۔ کتنی عقل و شعور انسان کو دی ہے۔ خود یہاں بیٹھا ہے، دوسرا امریکہ افریقہ بیٹھا ہے، منٹوں سیکنڈوں سے اس سے رابطہ بھی ہے، اس سے بات بھی ہو رہی ہے، اس کی تصویر دیکھی جا رہی ہے، تمام بات ہو رہی ہے۔ تو کتنی اعلیٰ اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا۔ اتنی عقل مند انسان کو تو کتاب اور پیغمبر کی ضرورت کیا تھی؟ یہ خود ہی اپنی عقل سے سوچتا کہ مجھے کسی ذات نے پیدا کیا ہے، اس ذات کے کوئی آداب ہے، اس کے تقاضے ہیں، تو حیوانات جو ہے ان کی طرح نہ کہ پیغمبر، نہ کہ رسول، نہ کہ کتاب، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کل مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، برے سے برا جانور، کتا ہے، بندر ہے، خنزیر ہے، وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کل یعلم صلاتہ، ہر ایک اپنی نماز، اپنی عبادت کا طریقہ جانتا ہے۔ تو انسان کو اتنے عقل مند اور سمجھدار ہونے کے باوجود اللہ نے صرف کتابیں نہیں دی، کتابوں کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے پیغمبر ساتھ بھیجے۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ کتنا رحیم، کتنا رحم اور کتنی شفقت، پیار اور محبت ہے اس کی انسانوں کے ساتھ۔ اب ہمیں چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی مہربانی اور نوازشیں کی ہیں، کہ اپنی وہ عظیم کتاب جس کا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں، کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثلا اگر آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر 19 لفظ آ گئے، 19 کو 10 سے ضرب دیں، 190 نیکیاں صرف بسم اللہ پڑھنے سے۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھے تو کتنے اس کے اندر کلمات آ جائیں گے، ہر ایک کو 10 سے ضرب دیں تو یہ 10 کا پیمانہ تو کم از کم ہے۔ اگر اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، تو ایک نیکی 10 سے بڑھتی 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 700 گنا سے بھی بڑھ جاتی ہے۔